إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. محمد والے محمد. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے. ماشاء اللہ. کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. طلاب کرام جو ابھی بھی باہر ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیت الصلاۃ میں تشریف لے آئیں. فرمان صاحب موت وہ حق ہے کہ جو داستان جاری ہے. موت وہ حق ہے کہ جو داستان جاری ہے. آج میری باری ہے تو کل تمہاری باری ہے. آج میری باری ہے تو کل تمہاری باری ہے. عشق حیدر نے ہمیں یہ بتایا باخدا. عشق حیدر نے ہمیں ہے یہ بتایا باخدا. جنتی ہے کون تم میں کون ہے جو ناری ہے. جنتی ہے کون تم میں کون ہے جو ناری ہے. صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند. مولانا کو آواز دو بلا کسی تمہید کے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند مرحوم کے حوالے سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. دیکھیں غم حسین میں جو کچھ بھی ہے کیا معراج. غم حسین میں جو کچھ بھی ہے کیا معراج. بطول آپ کو ہر ایک کی دیں جزا معراج. بطول آپ کو ہر ایک کی دیں جزا معراج. وہ خوف قبر میں کس طرح سے بتائیں ذرا. وہ خوف قبر میں کس طرح سے بتائیں ذرا. تمہاری قبر میں آئیں گے مرتضیٰ معراج. تمہاری قبر میں آئیں گے مرتضیٰ معراج. تھا نور آپ کے چہرے پہ باخدا اس کا. تھا نور آپ کے چہرے پہ باخدا اس کا. تھی دل میں آپ کے روشن جو ایک ولا معراج. تھی دل میں آپ کے روشن جو ایک ولا معراج. دلاسا دیتے ہیں ہم اہل خانہ کو واللہ. دلاسا دیتے ہیں ہم اہل خانہ کو واللہ. خدا کرے کہ انہیں صبر ہو عطا معراج. خدا کرے کہ انہیں صبر ہو عطا معراج. اندھیرا ہو گیا گھر میں عجیب سا ایک دم. اندھیرا ہو گیا گھر میں عجیب سا ایک دم. تمہارے نام کا جو بجھ گیا دیا معراج. تمہارے نام کا جو بجھ گیا دیا معراج. ہمیشہ فرش ازا سے ہی رزق پایا ہے. رسول کیوں نہ دے آکے تمہیں شفا معراج. رسول کیوں نہ دے آکے تمہیں شفا معراج. تھی رات پھیلی لہد میں عجیب منظر تھا. فرشتے دیکھ کے جب یا علی کہا معراج. عزا ولا میں جو شرکت تھی آپ کی ہر دم. عزا ولا میں جو شرکت تھی آپ کی ہر دم. دکھائی دیتی ہے بچوں میں وہ ضیا معراج.
دکھائی دیتی ہے بچوں میں وہ ضیاء معراج، بروز حشر کی پرواہ ہو کس طرح کاظم، بروز حشر کی پرواہ ہو کس طرح کاظم، کہیں گی خلد چلو ساتھ فاطمہ معراج، کہیں گی خلد چلو ساتھ فاطمہ معراج۔ آئیے میں گزارش کروں بدست ادب خطیب اہل بیت علی جناب مولانا فرمان عابدی صاحب سے کہ وہ جلوہ افروز منبر ہوں اور اپنے پرخلوص بیان سے سامعین کی دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کل چھٹی ہے، اعلان کر دوں میں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير والسراج المنير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود والنقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعدشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اولاً گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اور مقبول معراج صدر ابن افتخار احمد کی کوئی ساتھ
मोहतरम बरादरान ईमानी, बुजुर्गान मज़हब व मिल्लत, मातमदारान सरकार सैयदुश्शुहदा, सोगवारान इमाम मज़लूम करबला, अवलन तो आप हज़रात से दस्ते अदब जोड़ के मुक़द्दिमाना इल्तिमास है कि आप हज़रात सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आए ताकि आगे आ जाओ भाई, उठ के आ जाओ। खालिक कायनात का महबूब रसूल जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अफजल बनाया, जो वजह तख्लीक़ कायनात, और उस रसूल को अलग अलग अलक़ाबात से नवाजा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुद्दस्सिर कहा। देखिए ये हकीकत है और इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि जहाँ समंदर मौजूद हो वहाँ कतरे का कोई वजूद नहीं होता। और इस वक्त मैं आपके दरमियान में ऐसे ही हूँ कि जैसे समंदर के दरमियान में किसी कतरे को डाल दिया गया हो, जहाँ हर एक इंसान अपने आप में एक बेहतरीन खतीब है, एक बेहतरीन शायर है, बेहतरीन ज़ाकिर है, बेहतरीन नाज़िम है, जहाँ हाफिज़ कुरान भी हैं, तारीख़ के हाफिज़ भी हैं और मतालिब और मफ़ाहिम को समझने वाले भी। लेकिन शायद मेरे लिए इससे बड़ी शर्फ की बात नहीं होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी जगह खिताब करते हैं कि जहाँ हमसे हर इंसान बाला और अफजल है, जहाँ उतरने से पहले ही मिंबर पे इस्लाह हो जाती है। इससे बड़ा शरफ हमारे लिए और क्या होगा। और उम्मीद यही की जाएगी कि बिस्मिल्लाह से लेकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक जितने भी कलमात होंगे उन तमाम कलमात से आप हजरात की इस्लाह का मुतवज्जे रहूँगा, इस्लाह का मुतालिब रहूँगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले क्योंकि आज की ये तारीख जो अभी तक शायद मुहिम न थी, लेकिन इस वक्त ये तारीख बहुत अहम है। एक सलावत खालिक कायनात का महबूब रसूल इरशाद फरमाता है, अला बमुम्मा का अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। आगाह हो जाओ, जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद मरेगा। बेशक बेशक। जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो बख्शा हुआ मरेगा, ताइब मरेगा, मगफूर मरेगा। ये फजीलत है अहले बैत से मोहब्बत में मरने की, अहले बैत की मोहब्बत में मरने की। अब यही से आप अंदाजा लगाएं कि जिनकी मोहब्बत इतनी करामत रखती है, जिनकी मोहब्बत में इतनी फजीलत है, तो वो खुद अहले बैत कितने बाफजीलत हैं। जिनकी मोहब्बत में इतना असर है, खुद अहले बैत में कितना असर होगा। और ये रसूल कौन कह रहा है? हमेशा कलाम की हैसियत मुतकल्लिम से पहचानी जाती है। एक आलिम बोले तो कलाम की हैसियत कुछ और होती है, एक आम आदमी बोले तो कलाम की हैसियत कुछ और होती है, अगर गांव का प्रधान बोले तो कलाम की हैसियत कुछ और होगी, अगर यही बात एसडीएम बोले तो कलाम की हैसियत कुछ और होगी, अगर यही बात मिनिस्टर बोले तो कलाम की हैसियत कुछ और होगी, अगर यही बात तालिब इल्म बोले तो कलाम की हैसियत कुछ और होगी, यही बात कोई आलिम बोले तो कलाम की हैसियत कुछ और होगी, यही बात कोई फकीह बोले तो कलाम की हैसियत कुछ और होगी।
یہی بات مرجع علی قدر بولے تو کلام کی حیثیت کچھ اور ہوگی. یہی بات طباطبائی بولے تو کلام کی حیثیت کچھ اور ہوگی. یہی بات اگر کوئی صحابی بولے تو کلام کی حیثیت کچھ اور ہوگی. لیکن اگر وہی بات وہ بولے کہ جس کی زبان پر پہرا لگا ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، ہمارا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک ہماری مرضی نہ ہو، جب تک ہماری وحی نہ آ جائے، جب تک ہم بولنے کی اجازت نہ دے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیغمبر جو بولیں گے، جب بولیں گے، جہاں بولیں گے، جس کے لیے بولیں گے، بحیثیت نبی بولیں گے، بحیثیت رسول بولیں گے، بحیثیت معصوم بولیں گے. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کسی کو پیغمبر سید الشباب اہل الجنہ کہہ کے بلا رہے ہیں، کسی کو غدیر کا مولا بنا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ہمارے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. کسی کو پیغمبر کا کوئی بھی عمل مرضی الہی کے خلاف نہیں ہے. ہر عمل مرضی الہی کے مطابق ہے. ہر عمل وہ ہے جو خدا جس سے راضی ہے، وہ ہے کہ خدا کہ جس میں منشا شامل ہے، جس میں خدا کی مرضی شامل ہے. اب یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کسی کو پیغمبر غدیر میں مولا بنا رہے ہیں، کسی کو سید الشباب اہل الجنہ کہہ کے بلا رہے ہیں، کسی کو اپنے برابر میں بٹھا رہے ہیں. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کسی کو خطبہ روک کر اٹھا رہے ہیں اور کسی کو بزم سے بھگا رہے ہیں. کسی کو خطبے کو روکا، اور خطبہ بھی وہ خطبہ تھا کہ جس میں کلام الہی پڑھ رہے تھے، جس میں کلام الہی پیغمبر پڑھ رہے ہیں. وہ کلام جو خدا کی زبان ہے، وہ کلام جو خدا نے نازل کیا ہے، وہ کلام کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ کلام کہ جس کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ہم نے تاریخ کا جب منظر دیکھا، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، آیات الہی کو پہنچا رہے ہیں، آیات الہی پہنچاتے پہنچاتے عجب منظر دیکھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا. مسجد کے دروازے کھلنے کے بعد دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ صفوں کو عبور کرتا ہوا پیغمبر کی طرف آ رہا ہے. ابا کے دامن میں پیر الجھا، وہ بچہ زمین پہ آیا. جب زمین پہ آیا، پیغمبر نے آیات خطبے کو روکا، خطبے کو نہیں روکا بلکہ کلام الہی کو روکا. میں کہوں گا اللہ کے نبی، یہ کون سی بات ہے؟ جو گر رہا ہے وہ اہم نہیں ہے، جو بیان کر رہے ہیں وہ قرآن کی آیتیں ہیں، جو بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے. کہ جب بھی یاد رکھنا، چونکہ قرآن ہے فروع دین میں، قرآن آیتیں ہیں فروع دین میں، اور حسین ہے امامت، حسین ہے امام. جب بھی اگر فروع دین پر ہم مقدم کریں گے تو ہمیشہ اصول دین کو مقدم کریں گے. اور اسی لیے پیغمبر نے خطبے کو توڑا، خطبے کو روکا، اور خطبے کو روکنے کے بعد امام حسین کو اٹھایا. فقط اٹھایا نہیں، لائے، اور لانے کے بعد آغوش میں لیا، اور لانے کے بعد کہا ھذا حسین فارفون، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. اللہ کے نبی تو آیات الہی پہنچا رہے، مگر آیات الہی کو روک کر یہ امام حسین کو کیوں پہچانوا رہے ہیں؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دیں کہ ایک دن یہی حسین ہے جو انہی آیات الہی کی محافظت کرے گا، حفاظت کرے گا. یہی محافظ قرآن بنے گا، یہی محافظ شریعت بنے گا، یہی محافظ دین بنے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. چونکہ مثال ثواب کی مجلس اور باپ کی مجلس ہے، بیٹے کو تعزیتی کلمات پیش کرنا ہے. یہاں نہ کوئی علم دکھانا ہے، نہ کوئی فن خطابت دکھانا ہے، دو چار باتیں کہہ کے اپنی گفتگو کو تمام کر دینا ہے. قرآن نے اپنی اطاعت، اللہ کی اطاعت
रसूल की इताअत और उसके बाद वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। और उसके बाद दीगर आयात कुरान मजीद में है व अतिउल वालिदैन, और वालिदैन की इताअत करो। हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में मौजूद हैं, कुछ कहने की बात ही नहीं है, ये बताएंगे। कुरान ये भी कह रहा है वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान। एहसान का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें पैदा कर दिया, खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा करने के बाद अब जो उन्होंने हमें खिलाया था हम उन्हें खिलाएं, उन्होंने हमें पढ़ाया था हम उन्हें पढ़ाएं, उन्होंने हमें चलना सिखाया था हम उन्हें चलना सिखाएं। नहीं, ये एहसान के माना ये नहीं है। फिर का एहसान के माना है उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, हुस्न सुलूक करो उनके साथ। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ तक ना कहो। अल्लाह अकबर। वालिदैन की कद्र व मंजिलत ये है, कुरान कह रहा है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, वालिदैन को उफ तक ना कहो। इसमें हम सब शामिल हैं। हम सब अपने वालिदैन को अल्लाह जाने क्या क्या कहते रहते हैं। हो सकता है हमें कोई बहुत ज्यादा फरमा बरदार मुद्दी और फरमा बरदार बेटा हो जो अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा इताअत करता है। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। हो सकता है बहुत ज्यादा कोई इताअत करने वाला हो, मगर हकीकत तो यही है कि कह तो बहुत कुछ दिया जाता है, मगर कुरान कह रहा है, ये हदीस नहीं है, ये कौल नहीं है, ये किसी आलिम की बात नहीं है, ये किसी सहाबी की बात नहीं है, ये किसी की बात नहीं है। ये कुरान कह रहा है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, और इन्हें उफ तक ना कहो और इनके बराबर में ना चलो। अल्लाह अकबर। कुरान जिन वालिदैन की इतनी अजमत को बयान कर रहा है, यकीन जाने कि उन वालिदैन का मर्तबा कितना बड़ा है, कितना बड़ा मर्तबा है वालिदैन का। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अपने असहाब के दरमियान, क्योंकि मरहूम का एक बेटा आलिम है, यूं तो जो वाकया है उसमें सिर्फ बिस्मिल्लाह की फजीलत बयान की गई है। पैगंबर अपने सहाबा के दरमियान जा रहे, कब्रिस्तान से गुजरे, जब गुजर रहे हैं तो अपने सहाबा से कहा कि थोड़ा जल्दी गुजर के चलो, तेजी से चलो। तमाम सहाबा जल्दी से पैगंबर के साथ गुजर गए। फिर पैगंबर वापस आ रहे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं तो पैगंबर ने कहा थोड़ा आराम से चलो, कहा थोड़ा आराम से चलो। सहाबी थे, पूछ लिया अल्लाह के नबी ये क्या माजरा है, जब गुजर रहे थे तो आपने कहा जल्दी से गुजर जाएं, अब जब आ रहे हैं तो अब आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चलो। कहा जब गुजर रहे थे तो इस मरने वाले को इसके गुनाहों की सजा मिल रही थी, और मैं नहीं चाहता कि मैं खुदा के उन कामों में मुदाखलत करूं जिस पर खुदा खुद कादिर है। मैं नहीं चाहता कि मैं खुदा के उन कामों में मुदाखलत करूं जिसमें खुदा खुद कादिर है। कहा अल्लाह के नबी ये बात तो समझ में आ गई कि उस पर अज़ाब नाज़िल हो रहा था, तो आपने कहा जल्दी से गुजर जाएं। लेकिन अब जब वापस आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा आराम से चलो, इसका क्या सबब है, ये क्या मंजर है। कहा जब वापस आ रहे थे तो इसी मरने वाले के बेटे ने अपने घर पर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, और उस बिस्मिल्लाह की बरकत ये थी कि इस मरने वाले की कब्र में अल्लाह रहमतों को नाजिल कर रहा है। इस मरने वाले के बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, फकत बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बाप की कब्र में रहमतें नाजिल हो रही हैं, तो फिर उन बाप के लिए कितना बड़ा सवाब होगा कि जिसका बेटा कुरान भी पढ़ता हो
اور سید الشہداء کی مجلسوں میں بھی آتا ہوں. کتنا بڑا ثواب ہوگا کہ جو قرآن بھی پڑھتا ہوں فقط بسم اللہ کا یہ ثواب. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہے عظمت والدین کی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہماری اچھائیاں ہیں تو اس کی جزا ہمیں دی جائے گی، اگر ہماری برائیاں ہیں تو اس کی سزا ہمیں دی جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی غلطی کی بھی سزا دیں گے اور چھوٹی سی چھوٹی اچھائی کی جزا دیں گے. جو انسان اپنے آپ میں خود ایک ایسا مجسمہ چھوڑ کر چلا جائے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یقیناً یہ باعث افتخار ہیں ہمارے لیے. ہم اگر روز اپنے والدین کا شکر ادا کریں تو کم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم قرآن سے متمسک ہیں، اہل بیت سے متمسک ہیں. نیست و نابود ہو جاتی ہیں وہ قومیں جنہیں فقط کتاب کافی ہوتی ہے. بغیر نور کے کتاب کا کوئی وجود نہیں ہے، بغیر اہل بیت کے کسی کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ ہمارے طالب علمی کے زمانے کی مثالیں ہیں. ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے لائٹ چلی جائے، شمع بجھ جائے، چراغ بجھ جائے. اب بجھنے کے بعد کتاب ہے مگر نظر نہیں آتی، کتاب کے ورق پہ متن ہیں مگر فائدہ نہیں دے رہے ہیں، مطالب ہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آیتیں لکھی ہیں مگر سمجھ نہیں پا رہے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نور چلا گیا. یعنی ایک نور کے جانے سے کتاب موجود بھی ہے مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، نور کے جانے سے مطالب موجود ہیں مگر کچھ بیان نہیں کر پا رہے ہیں، نور کے جانے سے ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں مگر نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ کچھ پڑھ پا رہے ہیں، نہ کچھ بول پا رہے ہیں، نہ کچھ سمجھ پا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر نور چلا جائے تو کتاب معنی نہیں رکھتی. اسی لیے ہم دنیا کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ فقط حسبنا کتاب اللہ نہ کہو. اگر فقط کتاب ہوتی تو اللہ نور کو نہ بھیجتا. نور بھیج کے یہ بتایا کہ جب نور ہوگا تو کتاب بھی سمجھ میں آئے گی، اہل بیت بھی سمجھ میں آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نور ہے تو سب کچھ سمجھ میں آئے گا. نور ہے تو زندگی کامیاب ہے، نور ہے تو زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور خدا کی قسم یہ ساری کائنات سمجھ میں نہ آتی، کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا اگر پیغمبر نہ ہوتے. خود پیغمبر بھی سمجھ میں نہ آتے اگر علی نہ ہوتے. یہاں تک کہ خدا بھی سمجھ میں نہ آتا اگر علی نہ ہوتے. پوچھ لیا مولا سے کسی نے، مولا آپ کب پیدا ہوئے؟ کہا کب کا لفظ ہمارے بعد پیدا ہوا. کب کا لفظ ہمارے بعد پیدا ہوا. یا علی آپ کس وقت پیدا ہوئے؟ کہا وقت ہمارے بعد پیدا ہوا. یا علی آپ کس جگہ پیدا ہوئے؟ کہا زمینیں ہمارے بعد پیدا ہوئی. یا علی آپ کہاں پیدا ہوئے؟ کہا زمینیں ہمارے بعد پیدا ہوئی. یا علی آپ آدم سے پہلے ہیں؟ مولا نے کہا الحمدللہ. آپ عیسیٰ سے پہلے ہیں؟ مولا نے کہا الحمدللہ. آپ موسیٰ سے پہلے ہیں؟ مولا نے کہا الحمدللہ. آپ ابراہیم سے پہلے ہیں؟ مولا نے کہا الحمدللہ. آپ عیسیٰ سے پہلے ہیں؟ مولا نے کہا الحمدللہ. کہا مولا کوئی دلیل ہے؟ سنیے وہ فضائل کہ جو خود امیر کائنات نے اپنی زبانی اپنی فضیلتیں بیان کی ہیں صرف اس لیے تاکہ دنیا علی کو خدا نہ مان لے. مولا سے جب پوچھا یا علی کب پیدا ہوئے؟ کہا واللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور وانا کلمتہ. میں موسیٰ کے ساتھ طور پہ تھا اور میں نے موسیٰ سے کلام کیا. واللہ قد کنت مع ابراہیم فی النار وکونی بردا وسلاما علی ابراہیم. میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا اور میں نے ابراہیم کے اوپر آگ کو گلزار کیا. واللہ قد کنت مع سلیمان علی البساط. میں سلیمان کے ساتھ سلیمان کے تخت پہ تھا اور میں نے ہواؤں کو سلیمان کا تابع بنایا. واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد وانا علمتہ الانجیل.
میں عیسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کی ماں کی آغوش میں تھا اور میں نے عیسیٰ کو انجیل پڑھنے کا سلیقہ بتایا. مولا ہر جملے سے پہلے کہہ رہے ہیں واللہ میں اس وقت بھی تھا جب موسیٰ طور پہ گئے تھے, میں اس وقت بھی تھا جب ابراہیم نارے نمرودی میں تھے, میں اس وقت بھی تھا جب سلیمان اپنی حکومت چلا رہے تھے, میں اس وقت بھی تھا جب عیسیٰ کی ولادت ہو رہی تھی. مگر ہر جملے سے پہلے علی کہہ رہے ہیں واللہ واللہ واللہ, خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم. یا علی آپ جیسا رہبر اگر قسم کھائے, قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے جہاں ایمان میں تردد ہو, جہاں یقین میں شک ہو, جہاں انسان مطمئن نہ ہو. آپ نے کہا مولانا آپ مجلس پڑھتے ہیں, ترابی صاحب آپ مجلس پڑھتے ہیں. ترابی صاحب نے کہا ہم پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم پڑھتے ہیں, اللہ کی قسم ہم مجلس پڑھتے ہیں. تو یہ قسم یقین دلا رہی ہے کہ یہ مجلس پڑھتے ہیں. یہ قسم یقین دلا رہی ہے کہ یہ مجلس پڑھتے ہیں. تو قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں ایمان میں شک ہو, گفتگو میں شک ہو, کہنے میں تضاد ہو. یا علی آپ کی بات کون نہیں مانتا, آپ کی بات کون نہیں مانے گا, اور آپ کی باتیں تو سب نے مانی. آپ جو کہتے گئے وہ سب مانتے گئے. یا علی آپ نے کہا میں فاتح خیبر, سب نے مانا. آپ نے کہا میں فاتح خندق, سب نے مانا. آپ نے کہا میں فاتح بدر و حنین, سب نے مانا. آپ نے کہا میں عین اللہ, سب نے مانا. آپ نے کہا میں وجہ اللہ, سب نے مانا. آپ نے کہا میں امام المتقین, سب نے مانا. آپ نے کہا میں یاسب الدین, سب نے مانا. آپ نے کہا میں قائد الغر المحجلین, سب نے مانا. آپ نے کہا میں حق الیقین, سب نے مانا. آپ نے کہا میں سراج منیر, سب نے مانا. آپ نے کہا میں نبیوں کا, آپ نے کہا میں ولیوں کا سردار, سب نے مانا. آپ نے کہا میں وجہ اللہ, سب نے مانا. آپ نے کہا میں تخت و تاج کو ٹھوکروں میں رکھنے والا, سب نے مانا. آپ نے کہا میں ثقلین کی شان, سب نے مانا. آپ نے کہا میں حافظ قرآن, سب نے مانا. آپ نے کہا میں خیبر کشا, سب نے مانا. آپ نے کہا میں درجات کی باندھی, سب نے مانا. سب نے مانا. آپ نے کہا میں رہبر اسلام, سب نے مانا. آپ نے کہا میں ساقی کوثر, سب نے مانا. آپ نے کہا میں شجاعت کا پیکر, سب نے مانا. آپ نے کہا میں ثابت قدم مولا, سب نے مانا. یا علی جب آپ کی ساری بات آپ کے چاہنے والے ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر اس جملے سے پہلے آپ ہر جملے سے پہلے کہہ رہے ہیں واللہ واللہ واللہ, خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم. میں اس وقت بھی تھا جب آدم نہ تھے, میں اس وقت بھی تھا جب عیسیٰ نہ تھے, میں اس وقت بھی تھا جب موسیٰ نہ تھے. یا علی آپ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ میں قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں تاکہ میری بات جھوٹی ہے, بلکہ میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نصیری میری یہ گفتگو سن لے اور سننے کے بعد مجھے خدا ماننے پر آمادہ ہو جائے. قسم اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ خدا خدا ہے, علی علی ہے. قسم اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ میں موت اور حیات پر بھی اختیار رکھتا ہوں. میرا اختیار موت اور حیات پر بھی ہے, مگر خدا خدا ہے. اختیار سارے اس نے دیے, سارے اختیار اس نے دیے, مگر خدا وہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے مجھے علی بنایا ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس نے مجھے علی بنایا ہے. ان کا اختیار پوری کائنات پر ہے. یہ کب پیدا ہوئے کوئی نہیں بتا سکتا. دنیا میں آنے کے بعد مدت موت اور حیات معین ہو جانے سے یہ طے نہیں ہو جاتا کہ علی 13 رجب کو ہی دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر 17 ربیع الاول کو ہی آئے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کنتو نبی آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. چنانچہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, مولا کائنات ہیں, سلمان فارسی ہیں, سب بیٹھے ہیں. ایسے میں مولا خرمے کھا رہے ہیں اور خرمے کی گٹھلیاں تفریحاً سلمان کے اوپر پھینک رہے ہیں. تفریحاً سلمان نے کہا یا علی
مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے امام ہیں، آپ میرے سید و سردار ہیں، میرے آقا ہیں، مولا ہیں، سب کچھ ہیں۔ کہا پھر سلمان، کہا علی لیکن میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، لہذا میری عمر کا خیال کریے، میری عمر کا لحاظ رکھیے۔ کہا سلمان کیا کہا؟ کہا ہے علی میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا علی آپ اپنے چہرے کو دیکھیں، میرے چہرے کو دیکھیں، آپ اپنے جسم کو دیکھیں، میرے جسم کو دیکھیں، میرے جسم پہ چھریاں پڑ گئی ہیں، میرے چہرے پہ چھریاں پڑ گئی ہیں، یا علی میں آپ سے بڑا ہوں عمر میں۔ کہا اچھا سلمان یہ بتاؤ کبھی تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ کہا کبھی کوئی حادثہ تو ہوا ہوگا؟ کہا علی کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ کہا سوچو، غور کرو۔ اب جو سوچا، غور کیا، رہبار فکر کو دوڑایا، اور رہبار فکر کو جب دوڑایا تو ذہن میں ایک حادثہ وجود میں آیا۔ کہا ہے علی ایک حادثہ؟ کہا کیا؟ کہا علی جب میں تبلیغ دین کے لیے جا رہا تھا اور میرا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ کہا پھر؟ کہا علی جب میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک شیر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا سلمان پھر تم نے کیا کیا؟ کہا علی پھر کرنا کیا تھا؟ میں نے ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کا پروردگار یا مجھے اٹھا لے یا اسے ہٹا لے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ خدا نے مدد کی۔ کہا علی ابھی میں اپنے دست دعا کو نیچے ہی کر پایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور اس شیر کے درمیان میں ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہے، حسین و جمیل نوجوان۔ کہا پھر سلمان پھر کیا ہوا؟ کہا علی پھر ہونا کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان میرے اور اس شیر کے درمیان میں کھڑا ہے۔ مولانا نے کہا سلمان اس نوجوان نے شیر کو بھگایا، شیر کو مارا، تمہیں بچایا؟ کہا نہیں علی مارنا اور بھگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کہا پھر؟ کہا اس کی نگاہوں میں اتنا روب تھا کہ اس نوجوان نے اپنی نگاہ جلالت سے شیر کی نگاہوں میں دیکھا، شیر جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا، شیر جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ کہا سلمان تب تو اس نے تم پریشان کیا؟ کہا یا علی میرا محسن تھا، اس نے میری جان کو بچایا۔ کہا سلمان تم نے اسے کچھ دیا؟ اسے کچھ دیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سلمان تم نے اسے بھگایا کیا؟ اس نے اسے بھگایا؟ کہ نہیں بھگانا تو بہت دور کی بات، اس نے اپنی نگاہ جلالت سے شیر کی نگاہوں میں دیکھا، شیر جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ کہ پھر تو وہ تمہارا محسن ہے، اس نے تم پریشان کیا؟ کہاں؟ کہ اسے کچھ ہدیہ دیا، اسے شکریہ ادا کیا، کسی طرح سے شکریہ ادا اس کا کیا؟ کہ یا علی میں جنگل میں تھا، میں وہاں اسے کیا دیتا، مگر میں نے چند پھول اس درخت سے توڑے، چند اس درخت سے توڑے، چند اس درخت سے توڑے، چند اس درخت سے توڑے، اور درختوں سے پھول توڑنے کے بعد میں نے ایک گلدستہ بنایا، ایک گلدستہ بنانے کے بعد میں نے اس نوجوان کو دیا۔ علی نے کہا پھر اس نے کیا کیا؟ کہ علی اس نے اس گلدستے کو لیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ کہا اچھا بات تمام ہو گئی؟ کہاں ہے علی میری بات تمام ہو گئی؟ کہ علی لیکن آپ اتنی حیرت سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا سلمان تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ کہاں یا علی میری بات مکمل ہو گئی، میں نے اسے گلدستہ دیا، وہ گلدستہ لے کر چلا گیا۔ جب سلمان کی بات مکمل ہوئی مولانا نے پھر پوچھا سلمان بات مکمل ہو گئی؟ کہاں؟ کہا گلدستہ دیا، گلدستہ لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی سلمان نے یہ کہا کہ گلدستہ دیا اور وہ گلدستہ لے کر چلا گیا، جب یہ کہا تو میرے مولا نے اپنے پہلو میں ہاتھ ڈالا، اور پہلو میں ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ گلدستہ جو سلمان نے اس نوجوان کو دیا تھا سلمان کے سامنے رکھا، اور سامنے رکھنے کے بعد کہا سلمان کیا یہ وہی گلدستہ ہے؟ سلمان کیا یہ وہی گلدستہ ہے؟ سلمان
कभी गुलदस्ते को देख रहे हैं, कभी अली के चेहरे को देख रहे हैं, कभी गुलदस्ते को देख रहे हैं, कभी अली के चेहरे को देख रहे हैं, कभी गुलदस्ते को देख रहे हैं, कभी अली के चेहरे को देख रहे हैं। मैं एक मर्तबा मौला ने मुस्कुरा के पूछा, सलमान इतनी हैरत क्यों है, इतनी हैरत ज़दा क्यों लग रहे हो? कहा या अली मैं गुलदस्ता देखकर परेशान नहीं हूँ। कहा फिर क्यों परेशान है? कहा परेशान इसलिए हूँ कि जैसा दिया था आज भी वैसा ही है। सलमान ये बता कि ये गुलदस्ता कहाँ से आया? का दरख्त से। का दरख्त कहाँ था? का जमीन पर। का जमीन को और क्या कहते हैं? का मौला जमीन को तुराब कहते हैं। का जब तुराब की ये हैसियत है तो फिर अबू तुराब की पड़े हैसियत जब तुराब की हैसियत है कि वो मुद्दतों एक अरब को सब्ज़ो शादाब रख सकता है, वो मुद्दतों एक दरख्त को हरा भरा रख सकती है, तो फिर वो अली जो अबू तुराब है, उस अली की क्या हैसियत हो, उस अली की क्या फजीलत हो। यादा ये कब पैदा हुए ये कोई नहीं बता सकता। अब पूछा मौला ने, सलमान अब बताओ तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूं? सलमान अब बताओ तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूं? अब सलमान ने दस्ते अदब जोड़ लिए, या अली आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ये कब से है कोई नहीं जानता, और इनका एजाज ये है कि ये इस दुनिया से जाने के बाद भी चले तो गए मगर गए नहीं, चले तो गए मगर गए नहीं हैं। अली किस रमजान को गए थे, लेकिन आज भी हम या अली कहते हैं, आज भी हमारी मदद के लिए हाजिर। इमाम हुसैन 61 हिजरी में शहीद हो गए, मगर आज भी जब हम लब्बैक या हुसैन कहते हैं तो दिल ये कहता है कि हुसैन ने मदद की। और ये वही सब ताईने हैं, ये सब वही मोजज़ात हैं कि आज जो हमारे मराजा किराम और हमारे उलमा इस दीन की हिफाजत सिर्फ अहले बैत की ताईद से कर रहे हैं, सिर्फ अहले बैत। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मरहबा इस्राइल, मरहबा इस्राइल, मरहबा अमेरिका, मरहबा अमेरिका, मरहबा अमेरिका, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका, इस्राइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका, इस्राइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका, इस्राइल। ये जितनी भी मदद हो रही है ये सब अहले बैत की ताईद से हो रही है। लश्कर इस्लाम जो आज रवा दवा है सिर्फ अहले बैत की ताईद है, और उस इमाम की ताईद है कि जो पर्दा गैब में बैठा हुआ है, वो इमाम कि जिसके बारे में पैगंबर कह रहे हैं कि अगर अपने ज़माने के इमाम को न पहचाना और मर गए तो जाहिलियत की मौत। सरकारे कायम जिंदाबाद, सरकारे कायम जिंदाबाद, सरकारे कायम जिंदाबाद, दरबारे कायम जिंदाबाद, दरबारे कायम जिंदाबाद। अरे हैदरी या ये उसी इमाम की ताईद है कि हम जिंदा हैं। वो खुद कह रहा है कि अगर मैं अपनी नजर करम तुम्हारे ऊपर से हटा लूं तो तुम गंदुम की तरह पीस दिए जाओ। मरहूम के साले सबाब की मजलिस थी,
दो तीन बातें इब्तिदा में मरहूम के हवाले से कही। बाप का जाना इस दुनिया से यकीनन एक बेटे के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और एक वो बेटा कि जो परदेश में है। मगर मैं कहूँगा कि बड़े खुशनसीब हैं आप कि आप परदेश में तो हैं, बाप का इंतकाल हुआ, किसी ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। बाप के इंतकाल के बाद गुरु दर गुरु, दोस्त अहबाब ताज़ियत देने के लिए आ रहे हैं। गुरु दर गुरु, दोस्त और अहबाब हमेशा आपके साथ हैं। गुरु दर गुरु लोग आपको ताज़ियत पेश कर रहे हैं। आप परदेश में थे, लेकिन आपको ये यकीन था कि गुस्ल भी दिया जाएगा। आप परदेश में थे, लेकिन आपको ये यकीन था कि कफन भी दिया जाएगा। आप परदेश में थे, लेकिन आपको ये यकीन था कि जनाजे को शान शौकत के साथ कब्रिस्तान तक ले जाया जाएगा। पूछे कोई उस बीमार से कि जिसके बाप का लाशा करबला की जलती जमीन पर पड़ा रहा। बेटा इतना मजबूर है कि बाप के जनाजे के करीब से गुजर रहा है, मगर बाप तो कफन नहीं दे सकता। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। यकीनन अभी कोई मसाइब नहीं पढ़े, लेकिन आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। क्यों? इसलिए कि रोने के लिए हुसैन का नाम काफी है, हुसैन की मजलूमियत काफी है रोने के लिए। सिर्फ लफ्ज हुसैन कह दिया जाए और मसाइब की इंतहा हो जाए। इसी हुसैन में तो करबला पोशीदा है, इसी लफ्ज हुसैन में अकबर की जवानी पोशीदा है, इसी लफ्ज हुसैन में कासिम की पामाल शुदा लाश पोशीदा है, इसी लफ्ज हुसैन में अब्बास के कटे हुए बाजू पोशीदा है। हुसैन का नाम लिया जाता है तो अकबर की जवानी भी याद आती है, कासिम की पामाल शुदा लाश भी याद आती है, अब्बास के कटे हुए बाजू भी याद आते हैं, सकीना के लगे हुए तमाचे भी याद आते हैं। अज़ादारान इमाम हुसैन, मैं बस दो तीन जुमले कहूँगा और मजलिस को तमाम कर दूंगा। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है, रोइएगा ऐसे कि जैसे ज़ैनब अपने भाई को रो रही थी। हाँ अज़ादारान इमाम हुसैन, बाप का जनाजा बेटी से पहचाना जाता है, बाप का जनाजा बेटी से पहचाना जाता है। बेटी बाप के जनाजे की रौनक हुआ करती है, मगर हाय मैं कहूँगा कि बड़ी खुश नसीब है मरहूम की बेटियाँ, बड़ी खुशकिस्मत है मरहूम की बेटियाँ कि जब बाप इस दुनिया से गया तो बेटियाँ जनाजे को बोसा भी दे रही हैं, बेटियाँ जनाजे के करीब में भी हैं, बेटियाँ बाप के जनाजे से लिपट के रो भी रही हैं। कोई बेटियों को तमाचे नहीं मार रहा है, कोई बेटियों के ताजियाने नहीं मार रहा है, मगर हाय हुसैन की यतीमा, हाय हुसैन की सकीना, हाय हुसैन की मजलूमा, करबला का मुजल्लदा मैदान, करबला की वो अंधेरी रात अपने बाबा को तलाश करती है। ऐ ना बुनैया, ए बाबा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आज़ादारान इमाम हुसैन रिवायत कहती है जब तलाश कर रही है सकीना तो लाशे बेसर से आवाज आ रही है, ऐ मेरी बेटी सकीना, इलैया इलैया बुनैया, सकीना तेरा बाबा इधर है। आज़ादारान इमाम हुसैन, मजलूम ये हुसैन ये है, मजलूम ये करबला ये है कि करबला में बेटियों को बाप के जनाजे पे रोने न दिया गया, बहन को भाई के जनाजे पे रोने न दिया गया, बेटे को बाप को गुस्ल और कफन न देने दिया गया। आज़ादारान इमाम हुसैन, बेटी अपने बाप के जनाजे से लिपट के बयान कर रही है, बाबा आपकी शहादत के बाद मुझे यकीन हो गया कि यतीम किसे कहते हैं। ए बाबा तमाचे लगाए जाने लगे, ए बाबा ताजियाने लगाए जाने लगे, ए बाबा चादरें छीन ली गई।
جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے. ہاں زادہ رہنے امام حسین. ایک روایت اور رحمت تمام روایتیں کہتی ہیں کہ واقع کربلا کے بعد کتنے مظلوم ہیں اہل بیت. تصور کریے گا آنکھ سے آنسو نہ رکیں. روایتیں کہتی ہیں واقع کربلا کے بعد مختار نے جب قاتلان امام حسین کو گرفتار کیا، ایک ایک کر کے مختار قاتلان امام حسین کو پکڑتے جا رہے ہیں اور انتقام کربلا لیتے جا رہے ہیں. خولی نام کا ایک شخص ہے. مختار نے پوچھا خولی میں نے سنا ہے کہ تو بڑا سنگ دل ہے. کہا مختار تم نے صحیح سنا ہے. کہا خولی کربلا میں کوئی ایسا واقعہ بھی تھا، ایسا منظر بھی تھا کہ جہاں تیرے جیسا سنگ دل انسان حسین کی مظلومی پہ ترس کھا گیا ہو. کہ نہیں مجھے حسین کی مظلومی پہ کربلا میں کہیں ترس نہیں آیا. کہ کوئی منظر تو ہوگا کہ مجھے حسین کی مظلومی پہ ترس نہیں آیا، مگر ہاں کربلا میں 3 واقعے ایسے تھے جہاں میں نے یہ تو سوچا کہ حسین سیدہ کلال اور یہ عالم. کہ وہ کون سے واقعے تھے؟ کہ مختار تم نہ سن پاؤ گے. کہ خولی بیان کر. مختار سننے کے لیے آمادہ ہے. کہ مختار اگر سننا چاہتے ہو تو کلیجے کو سنبھال لو. مختار کربلا کا پہلا منظر وہ تھا جہاں مجھے یہ لگا کہ حسین سیدہ کا لال ہے. حسین کی مظلومی پہ ترس تو نہ آیا، مگر ہاں میں سوچ یہ رہا تھا کہ یہی حسین ہے. کہ وہ پہلا منظر کون سا ہے؟ کہ مختار وہ پہلا منظر وہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ سیدہ کا لال پشت راہوار پر زخموں سے چور ہو گیا، کبھی دائیں جانب جا رہے ہیں کبھی بائیں جانب جا رہے ہیں. ایسے میں میں نے دیکھا کہ ایک نیزہ حسین کی دائیں پسلی میں لگا. دائیں پسلی والے نے نیزے نے حسین کو دائیں پسلی کی طرف کھینچا. بائیں پسلی میں نیزہ لگا. بائیں پسلی والے نے حسین کی بائیں جانب کھینچا. ایسے عالم میں نے دیکھا کہ ایک نیزے تیر حسین کی پیشانی پہ لگا. سیدہ کلال پشت راہوار سے زمین پر آیا. میں نے بس ایک لمحے کو سوچا عباس کا بھائی اتنا مجبور. جزاکم اللہ خیر جزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے. مختار تڑپ گئے. ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں خولی دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ کہ مختار دوسرا واقعہ نہ سن پاؤ گے. کہ خولی بیان کر میں سننے کے لیے آمادہ ہوں. کہ مختار اگر سننا چاہتا ہے تو کلیجے کو سنبھال لے. مختار نے کلیجے کو سنبھالا. کلیجے کو سنبھالنے کے بعد ایک مرتبہ خولی تڑپ کے کہتا ہے مختار کربلا میں دوسرا منظر وہ تھا جب مجھے حسین کی مظلومی پہ لگا کہ کیا یہی حسین کے اہل حرم ہیں. کہ وہ کون سا منظر تھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ جب شعلے بھڑک گئے، خیمے جل گئے، ایسے عالم میں بیویاں کبھی اس خیمے میں جا رہی ہیں کبھی اس خیمے میں جا رہی ہیں. مختار میں نے دیکھا کہ ایک بی بی کے سر پہ چادر ہے. مختار میں نے رہبار کو آگے دوڑایا. رہبار کو دوڑانے کے بعد میں نے اپنے نیزے کو نکالا. نیزہ نکالنے کے بعد میں نے اس بی بی کی چادر میں نیزے کی یعنی کو ڈالا. میں نے چاہا کہ اس بی بی سے چادر کو چھینوں. اے مختار اس بی بی نے چادر اتنی مضبوطی سے پکڑی تھی. مختار جب بی بی نے چادر نہ چھوڑی میں نے چمڑے کا تازیانہ نکالا. تازیانہ نکالنے کے بعد اس بی بی کے رخسار پہ مارا. بی بی کا رخسار پھٹا، کانوں سے خون بہا. اے مختار مجھے اس وقت بھی نہ معلوم تھا کہ یہ بی بی کون ہے، مگر جب خون بہا نہر فرات کا رخ کیا. اے میرے بھیا، اے غازی عباس چادریں چھین لی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آزادارو آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. مختار جب اس بی بی نے عباس کو بلایا، مختار تب مجھے لگا کہ عباس کی بہن اور اتنی مجبور. کا مختار تیسرا واقعہ تم نہ سن پاؤ گے. خولی بیان کر. مختار سننے کے لیے آمادہ ہے. کہ مختار میں ہاتھوں کو جوڑتا ہوں.
میں تیسرا واقعہ نہ بیان کر پاؤں گا نہ مختار تم سن پاؤ گے. مختار نے کہا خولی تو بیان کر. مختار سننے کے لیے آمادہ ہے. کہ مختار دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ کلیجے کو سنبھال لو. اب جو واقعہ ہے مختار تمہیں موت بھی آ سکتی ہے. مختار دو زانو ہو کر بیٹھ گئے, کلیجے کو سنبھالا. کلیجے کو سنبھالنے کے بعد کہا خولی بیان کر. اب جو خولی نے بیان کیا مختار, تیسرا واقعہ وہ تھا جب مجھے لگا کہ اہل بیت حرم اتنے مجبور. کہ وہ کون سا واقعہ ہے؟ کہ مختار میں نے دیکھا کہ جب شعلے بھڑک گئے, خیمے جل گئے, ایسے عالم میں ایک ننھی سی بچی تھی جس کے دامن میں آگ لگی تھی. اے مختار, تو بچی اپنے ابا کے دامن کو تھامے ہوئے مقتل کی طرف جا رہی ہے. بابا میرے دامن کی آگ بجھا دو, بابا میرے دامن کی آگ بجھا دو. مختار میں نے دیکھا کہ ان شعلوں کی لپٹ میں, ان شعلوں کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ بچی کے کانوں میں در پڑے ہوئے ہیں. مختار میں نے رہبار کو موڑا. رہبار کو موڑنے کے بعد بچی کے پیچھے رہبار کو لگایا. اے مختار, میں نے وہی چمڑے کا تازیانہ اس بچی کی پشت پہ مارا. بچی کربلا کی زمین پہ گری. مختار میں اترا, میں نے کانوں سے گوشوارے چھینے. بچی کے کانوں کی لبیں پھٹی. بچی نے نہر فرات کا رخ کیا. اے چچا, سکینہ کے گوشوارے چھن گئے. اے چچا, سکینہ کے کان زخمی ہو گئے. اے مختار, تب مجھے لگا حسین کی یتیمہ, حسین عالم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا کے فضائل و مسلم علیہ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما. ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بھی اولاد انہیں اولاد نرین عنایت فرما. یا نبشیان حضر کران کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. علماء کرام مرادہ کرام کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مجلس اور تلاوت اور اس عزا کا ثواب مرحوم کی روح کو اصال فرما. مرحوم کے درجات کو بلند فرما. جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کے تمام نیک حاجات کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کے آخری مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرما کر مرحوم معراج صفدر ابن افتخار حسین اور افتخار احمد اور حاضری ہمارے آج جو شہادت ہوئی ہے سید حسن نصر اللہ صاحب کی روح کو